دلی دروازہ لاہور، یہ وہ دروازہ ہے جو دلی کی جانب کھلتا ہے۔ اب شاید اس جانب نہ ہو کہ راستے میں اور بہت ساری آبادیاں پڑتی ہیں اور وہ پرانی راہ گزر اب تقریباً مسدود ہو چکی ہیں۔ جی ٹی روڈ ہے لیکن واگا بارڈر پہ اتنی بڑی قدغن لگ چکی ہے، یعنی آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے آسانی سے، ویزا ہی نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو بڑے رسک کے ساتھ۔ لہٰذا دلی دروازہ ہی دیکھیے اور دلی کا مزہ یہیں لیجیے۔ یہ دروازہ اپنی مثال آپ ہے فن تعمیر کے لحاظ سے۔ یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ دروازہ برطانوی دور میں تعمیر ہوا تھا۔ اصل دلی دروازہ آگے چٹا گیٹ کے نام سے مشہور ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے کم از کم 100 میٹر آپ کو پیدل چلنا ہوگا۔ جیسے ہی آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس طرف یعنی بائیں طرف آپ کے شاہی حمام ہے۔ یہ وہی شاہی حمام ہے جو وزیر خان یا نواب وزیر خان نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ اس دور کی ایک لگژری تھی۔ کہتے ہیں کہ اس جیسا ایک مثال ترکی میں واقع ہے، اور اس جیسا ایک حمام ترکی میں واقع ہے، اور بس یہی۔ آگے یہ کچھ حصہ ہے اکبری منڈی کا، ہے اس دلی دروازے میں لیکن اکبری منڈی کی طرف کھلتا ہے، جہاں پہ خشک میوہ جات وغیرہ، مربع جات، مسالے وغیرہ بکتے ہیں۔ جس وقت ہم آپ کو دلی دروازے اور اندرون دلی دروازے کی سیر کروا رہے ہیں تو یہ صبح کا وقت ہے، اس لیے آپ کو اکثر دکانیں بند نظر آتی ہیں، لیکن ان دکانوں کے سامنے عارضی میک شفٹ کھانے کی دکانیں ابھی کھلی ہیں۔ یہ ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، خاص طور پر جب کہ یہ مارکیٹ بند ہوتی ہے، اور یہاں بہت ذائقے دار ناشتے ملتے ہیں۔ یہ جو گلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گلی پھلاں والی گلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابھی پھول جہاں سجیں گے تو پھر یہ اور زیادہ خوشبودار ہو جائے گی اور معطر کرے گی پورے علاقے کو۔ دائیں طرف حویلی ٹھیکیدار میاں سلطان ہے، اور بائیں طرف بیج ناتھ اور دینا ناتھ کی حویلیاں ہیں۔ یہ دونوں شرفاء برطانوی عہد میں لاہور میں مقیم تھے اور کافی اٹریکٹیو تھے، یعنی ان کا ڈیرا یا ان کے محل دوسروں کے لیے ان کی بیٹھکیں کافی دلچسپی کا باعث تھیں، سخی بھی تھے، اور انہوں نے لاہور کے اندر جا بجا اس طرح کے کام کیے کہ آپ بھی ان کے نام زندہ و جاوید ہیں۔ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو نام زندہ رہ ہی جاتا ہے۔ ٹھیکیدار سلطان کا نام بہت زیادہ زندہ و جاوید اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور کے پرانے ورثے پہ اپنا ہاتھ صاف کیا، یعنی انہیں جو ٹھیکے ملے انہوں نے اینٹیں پرانی عمارتیں اکھڑوا کر استعمال کیں، اور اس طرح بہت سارا ورثہ جو لاہور کا ہو سکتا تھا ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے چٹا گیٹ، ابھی آپ کو نظر آیا ہوگا، اس راہداری کا نام ہے، اور یہی مغل دور کا پرانا یا قدیم دروازہ ہے جسے دلی دروازہ کہتے ہیں۔ سامنے ہی آپ کو مسجد وزیر خان نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی احاطہ ہے، یہ کھلا میدان ہے جس کو اب ایونٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کافی قوالی کی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ شام کے وقت جہاں آئیں تو یہ پورا علاقہ روشن ہوتا ہے، اور اس چراغاں علاقے میں گھومنے پھرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور ویسے بھی شام کے وقت یہاں پہ ٹریفک کا آنا جانا ممنوع ہوتا ہے، اس لیے پیدل چلنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ یہ جو لکھا ہے کنواں دینا ناتھ وغیرہ، یہ وہی دینا ناتھ ہے جن کی حویلی کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ اب آگے دوبارہ جب بنائیں گے نا تو پھر صرف حویلی پر ہی کام کریں گے، اور حویلی کافی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، کافی لمبی چوڑی حویلی ہے۔ اسی طرح بیج ناتھ کی حویلی بھی کافی بڑی حویلی، اور اس میں جنج گھر بھی ہیں اور کمیونٹی سینٹر بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ لاہور کے رؤساء تھے، اور ان کو کرسی نشین بھی کہتے ہیں، کہ انہیں انگریزی دربار میں یا ضلع کچہری میں اہم عہدے پر یا اہم رکھا گیا۔ یہ اعزازی مجسٹریٹ بھی تھے، اور اسی طرح یہ عمارت جو ٹھیکیدار کی عمارت ہے یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پہ کچھ پرانے پیشے رہ گئے ہیں، جیسے یہ ٹوبیکو فروش ہے، یہاں پہ حکا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، اور یہ وہ کھانے کی جگہیں ہیں جو آپ
صبح سویرے اگر یہاں آئیں گے تو آپ کو کچھ کھانے کو مل جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں. والسلام.